بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل پارلیمنٹ کا بہت اہم اجلاس تھا، کچھ اچھی خبریں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ کا کل بہت اچھا اجلاس ہوا اور پاکستان کے جو صدر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ پہلے صدر بن گئے جنہوں نے 8ویں مرتبہ پارلیمنٹ کے سیشن سے یا پارلیمانی سال کے آغاز پر خطاب کیا ہے۔ 5 سال وہ پہلے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پچھلے سال بھی انہوں نے خطاب کیا اور 6 سال پچھلا بھی، یعنی کہ 5 سال رہنے کے بعد جب تک اب اگلا صدر نہیں بنتے تو وہ 6 بار ہو جاتا ہے، اور 7واں اور ابھی 8واں خطاب ان کا ہوا۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کل ہوا کیا اسمبلی میں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن میں وہاں پہ موجود تھی اور میں نے اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا کہ وہاں پہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح کی پلاننگ کر کے آئی تھی، وہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو کل بہت سارے میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے ہیں تحریک انصاف کے، اور خاص کر کے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں اور جو ان کے جو ونگ ہے یوٹیوب کا، وہ کافی یہ اس بات کے اوپر اچھل کود کر رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست انہوں نے احتجاج کیا اور وہ جیت گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن جیتنے والے تو جیتنا، اگر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہاکار مچا لیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ بدتمیزی کر لیں، اس کو کہتے ہیں اگر آپ ایک گلگپاڑا کر لیں، آپ اچھل کود کر لیں، یا آپ نازیبا زبان استعمال کر لیں، غیر پارلیمانی زبان بول رہے ہیں، تو پھر تو وہ اس مقابلے میں تو وہ نمبر 1 ہیں۔ مگر اوورآل ہم نے جو دیکھا وہ ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل ایک تو جو اسٹرینگتھ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جو کہ ہونی چاہیے تھی، تقریباً 100 سے زائد اراکین بنتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کو ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں نے خود جو کاؤنٹنگ کی وہاں پہ آخری وقت تک جو لوگ وہاں پہ موجود رہے، وہ تقریباً 59-60 کے قریب تھے، لیکن ہم اس کو 62 کر سکتے ہیں، چلے ہم نے ان کو 62 کر دیا۔ اس میں جو ان کے اتحادی تھے، یعنی کہ JUIF کے لوگ تو ہمیں بہت بلکہ نظر ہی نہیں آئے، بہت ہی کم تعداد میں، شاید کوئی اکا دکا ہو، مجھے نظر نہیں آیا کوئی بھی JUIF کی جانب سے جنہوں نے صدارتی جو خطاب ہے اس کو سنا ہو۔ محمود خان اچکزئی صاحب وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہ اپنی نشستوں پر براجمان رہے اور وہاں پہ بیٹھے رہے، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی جسے کہنا چاہیے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا، نہ ہی وہ اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جو پریزیڈنٹ کی سپیچ تھی وہ انہوں نے سنی۔ پھر اس میں جو فرنٹ روز تھی، فرنٹ روز کے اوپر عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، سرتاج گل صاحبہ تھیں، باقی 2-4 لوگ اور بھی تھے، لیکن جو نہیں تھے ان میں شہریار آفریدی صاحب نہیں تھے، شروع میں شاندانہ گلزار صاحبہ نہیں تھیں، وہ بہت لیٹ آئی تھیں، کافی لیٹ آئیں وہ، اور پھر شیر افضل مروت صاحب نہیں تھے، وہ بہت لیٹ آئے، اور پھر وہ آخری نشستوں پہ جا کے بالکل الگ تھلگ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی غل گپاڑا نہیں کیا۔ پرویز خٹک صاحب ان کے بالکل برابر جو ٹریجری بینچز تھے، چونکہ وہ اب مشیر داخلہ ہیں، وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے اٹھ کے ان کے پاس گئے، ان کو گلے ملے، ان سے بات چیت کی اور دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو تھے نا، وہ ایک اسٹرینجر ان دا ہاؤس کی طرح، انہوں نے اپوزیشن میں اسٹرینجر ان اپوزیشن کے جو بینچز تھے اس کے اوپر انہوں نے وہ کردار، اجنبی کا کردار وہاں پر کل ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے جو بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے، جو شور مچا رہے تھے، یا جو بہت زیادہ جن کے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ تھے عمر ایوب صاحب، جن کے ہاتھ میں ایک گرین کلر کا جو قومی اسمبلی کا ہی ایک فائل ہوتی ہے، جو ربڑ کی ہوتی ہے، یا ذرا موٹی والی فائل جسے کہنا چاہیے وہ ہوتی ہے، وہ اس کو بجا رہے تھے، اور اس کی آواز بہت زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ شور ان کا تھا۔ پھر جو نعرے لگائے جا رہے تھے، اس میں خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ تھے جو کہ نعرے لگا رہے تھے۔ نثار جٹ صاحب نے ان کی چونکہ آواز بہت اونچی ہے، انہوں نے 1-2 دفعہ نعرہ لگوایا، اور وہ دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا کے نعرے، اور سارا ٹبر چور، اس طرح کے نعرے جو تھے مختلف لوگ جو ہے وہ لگا رہے تھے۔ اردلی کا لفظ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی زیادہ، یعنی اس کے اوپر بھی آوازیں لگائی گئیں۔ ظاہر ہے اس کو ہم غیر پارلیمانی کہہ سکتے ہیں، یہ الفاظ اس طرح کے جو استعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ چونکہ شور اتنا زیادہ تھا اور پریزیڈنٹ کی سپیچ تھی، تو اس پہ مختلف جو گیلریز ہوتی ہیں، ان گیلریز کے اندر آپ کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، اور کل جو پریزنس تھی ڈپلومیٹس کی وہ بہت زیادہ تھی۔ البتہ جن کی پریزنس نہیں تھی وہ تھے چاروں سروسز چیف۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، پچھلے خطاب پہ بھی
سروسز چیف نہیں آئے تھے، اس دفعہ بھی سروسز چیف نہیں آئے، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس سے پہلے ہی جو آرمی چیف ہیں ان کی صدر صاحب سے ملاقات ہو چکی تھی، پھر صدر صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات پارلیمنٹ میں ہی پرائم منسٹر کے صدر کے جو چیمبر ہے اس کے اندر ہوئی تھی، اور اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات اور پھر جو وزیر اعظم کی ملاقات وہ کنسرنس تھے، وہ خدشات تھے جو کہ پیپلز پارٹی نے اور صدر صاحب نے اٹھانے تھے، خاص کر کے نہروں کے معاملے کے اوپر. تو یہ انہوں نے یا تو اعتماد میں لیا ہوگا ان کو کہ بھئی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے اور ہمیں بات کرنا ضروری بھی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں اور کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اور کل رات کو پھر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جو بلاول بھٹو صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ہے، جو کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف پوری لائن جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی شریک تھے، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور اسی طرح سے جو دوسری طرف کی لائن تھی اس میں خورشید شاہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، شاہ رحمان صاحبہ، ان کے سی ایم بلوچستان، سی ایم کے سندھ، یہ سب کے سب جو تھے اس میں موجود تھے. تو ایک تو وہ میٹنگ پہ میں ابھی بعد میں آتی ہوں، مگر یہ جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے اس میں پھر کیا کیا کہ کچھ اراکین جس میں جمشید دستی صاحب بھی تھے اور 2-3 اور لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنے جو پوسٹرز تھے جس میں ریلیز عمران خان تھا، عمران خان کو رہا کرو، وہ لے جاتے تھے اور وہ ڈپلومیٹس کے جو کیبنس بنے ہوئے جو گیلریز تھیں ان کے سامنے لے جا کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اگلے پہ جاتے تھے، وہ ان سب کو دکھاتے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. مختلف لوگ جیلوں میں بند رہے ہیں، مختلف لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے ہیں، ڈپلومیٹس بھی آتے رہے، لیکن کسی نے ڈپلومیٹس کے سامنے جا کے یہ جو اس طرح کے پوسٹرز تھے یا کارڈز تھے وہ نہیں اٹھائے. اور یہ ہم نے وٹنس کیا پاکستان کی قومی اسمبلی کی گیلری سے، اور میں نے تو کم از کم پچھلے 22 سال سے میں پارلیمنٹ کور کر رہی ہوں، اور مشرف صاحب کی بھی پارلیمنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ، پھر PMLN کی یعنی حکومت کی پارلیمنٹ، پھر یعنی یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. کبھی ایسا نہیں. اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں تو ساری قیادت ہی اندر تھی، اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ڈپلومیٹس کے سامنے گیا ہو اس طرح کی اہم جو خطاب ہوتا ہے اس کے موقع کے اوپر، اور ان کے سامنے جا کے انہوں نے کارڈز پلے کیے گئے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ غلامی نامنظور اور حقیقی آزادی کے جو نعرے ہیں یہ صرف نعرے ہی ہیں. پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جتنا آپ ڈپلومیٹس کے سامنے باہر کی دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں بھی بیٹھ کے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے رہے، اور اس میں نہ وہ غلامی ہے، نہ وہ حقیقی آزادی ہے، نہ وہ مطلب ایک عجیب سا تضاد ہے جو کہ، اور ظاہر ہے وہ پبلک گیلری سے کھیلتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس بات کو کویسچن نہیں کرتے. ان کو کویسچن کرنے والے نہ ورکر چاہیے، نہ MNA چاہیے. شیر افضل مروت جیسے لوگ ان کو بالکل نہیں چاہیے، جو سوال بھی اٹھاتے ہوں، جو بات بھی کرتے ہوں، جو یہ بھی کہتے ہوں کہ آپ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، جو کل انہوں نے کہا کہ آپ 10 لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر کے دکھا دیں اڈیالہ جیل کے باہر تو میں آپ کو مان لوں گا. تو یہ ایک بہرحال ایک معاملہ ہے جو کہ کل ہمیں دیکھنے کو ملا. پھر ایک جو گیلریز تھیں جس میں کہ CMs اور گورنرز بیٹھتے ہیں، گورنر پنجاب تھے، گورنر خیبر پختونخوا تھے، گورنر سندھ ہمیں وہاں نظر نہیں آئے، اور نہ ہی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے CM نظر آئے، یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی تشریف نہیں لائے، حالانکہ یہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں، پریزیڈنشل جو ایڈریس ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، اور وہ مستقل جا کے MNAs وغیرہ جو خواتین خاص کر کے وہ ان سے مل بھی رہی تھیں، اور پھر انہوں نے وہ مستقل بات بھی کرتی رہیں اور اپنے مخصوص انداز میں مسکراتی بھی رہیں اس میں گیلری میں بیٹھ کے. تو یہ وہاں کا جو ہمیں گیلریز کا ایک انوائرمنٹ ملا، جو ہاؤس کا انوائرمنٹ تھا، کہنے کو پاکستان تحریک انصاف نے شور بہت مچایا اور تقریر کسی کو سننے نہیں دی، لیکن اس کا اثر کیا ہوا ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک احتجاج بنتا تھا، احتجاج ہونا چاہیے تھا، احتجاج ہوا ہے، آپ اس کو ایک مؤثر احتجاج کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس احتجاج میں نہیں آئے. پاکستان تحریک انصاف میں یقینی طور پر یہ بات پوچھی جانی چاہیے کہ اتنا بڑا نمبر آپ کا بہرحال سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بنتا ہے، وہی پورا آ جاتا.
یا آپ اپوزیشن کو ہی اعتماد میں لے لیتے ساری اپوزیشن کو کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. یعنی تحریک تحفظ آئین کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر وہاں پہ شریک نہیں ہوئے، اور JUIF تو آئی ہی نہیں اس پورے پروسیڈنگز کے اندر. ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نظر آئے لیکن اوور آل یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آئے. آف کورس مولانا کے آنے سے ایک وہ بنتی، ایک پریزنس بنتی ان کی، اور زیادہ وہ ہمیں نظر نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا جو کہ کل ہم نے دیکھا. اچھا، دوسری طرف جب صدر مملکت نے یہ خطاب کیا، ان کے مختلف پہلو تھے. ایک میں تو انہوں نے کارکردگی بتائی حکومت کی کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں کہ پاکستان کی جو شرح سود ہے اس میں کمی ہوئی ہے، یہ اشاریے ہیں لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے. پھر تنخواہوں اور پینشنوں میں اضافے کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی کرنا چاہیے اور حکومت کو کرنا ہوگا. انہوں نے تجویز پیش کی. ظاہر ہے حکومت باؤنڈ ہوتی ہے لیکن کرتی نہیں کرتی یہ آگے کی بات ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے یہ خطاب کیا. پھر جو سب سے اہم پہلو تھا اس خطاب کا وہ تھا سندھ کی، دریائے سندھ سے نکالی جانے والی 6 نہریں. اور وہ نہروں کا مسئلہ اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. سندھ کی تمام قوم پرست جماعتیں، سندھ کی تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلاء، طلباء، اسٹوڈنٹ یونینز، تمام کی تمام جو ہیں وہ ہم آواز ہیں کہ سندھ کے دریا سے آپ نہریں نہیں نکال سکتے. اس کی وجہ بہت سارے ماہرین کو میں نے پڑھا بھی مختلف، جیسے میں قیصر بنگالی صاحب کو پڑھ رہی تھی، باقی دیگر لوگوں کو. ایک تو سندھ دریا میں پانی رہا ہی نہیں ہے اور ختم ہو رہا ہے، اور دن بدن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جب سندھ دریا میں ہی پانی نہیں آئے گا تو وہ پنجاب کو بھی کم ملے گا اور سندھ کو بھی کم ملے گا. لیکن اگر یہ نہریں نکلتی ہیں چولستان سے آگے تو پنجاب کے حصے کا پانی جتنا بھی آئے گا وہ تو شاید آ جائے، یا وہ اس میں جو کمی ہوگی وہ پھر بھی پانی جو ہے دستیاب ہو جائے گا. لیکن جو سندھ کو پانی جائے گا صاف پانی، اور وہاں صاف پانی کی ضرورت ہے، اور صاف پانی سے ہی فصلیں اگتی ہیں، صاف پانی سے ہی سبزیاں اگتی ہیں، صاف پانی سے ہی جو ہے وہ لوگوں کا پانی پینے کا جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. وہ وہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ نہیں ملے گا اور سندھ جو ہے وہ بنجر ہو جائے گا. تو کسان ہاری سب جو ہیں وہ اس پہ ہیں، اور بلکہ عید کے بعد اسلام آباد آنے کی دھمکی بھی دی جا چکی ہے کہ لوگوں نے تھریٹ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے. اور اس پہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر مملکت پہ بہت تنقید بھی پہلے اس سے کی جا رہی تھی زرداری صاحب پہ کہ جی انہوں نے شاید بیچ دی ہیں اور سائن کر دیا اور سارا کچھ ہے. تو کل ان کی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ فیڈریشن کو خطرہ جو ہے وہ اس پہ دباؤ ہے. اس طرح کے فیصلوں سے یک طرفہ فیصلے ایوان کو اور حکومت کو نہیں کرنے چاہیے. یعنی ایک طرح سے یہ ایک نہروں کے معاملے پہ بڑا شگاف پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں بھی یہ آ چکا ہے، اور اب اس کو معاملے کو ریزالو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ حکومت بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. اور پیپلز پارٹی چاہے تو یہ سمجھا سکتی ہے کہ آپ نہروں کی بجائے کوئی اور بندوبست کر دیں، اور پانی کا بندوبست ضروری ہے، چولستان کو بھی آباد کرنا ضروری ہے، کارپوریٹ فارمنگ بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے جو زرخیز اپنے میدان ہیں، جو زرخیز فصلیں ہیں، ان کو بنجر کر کے آپ نے چولستان کو آباد کرنا ہے تو پھر یہ تو ایک نہ سمجھ میں آنے والی پالیسی ہے. تو کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر حکومت کو پہلا جھٹکا لگا دیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ کل کی جو ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی بلائیں گے اور باقی چیزیں بھی. تو یہ پہلے ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ باتیں ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد فیصلے ہونے چاہیے تھے. یہ فیصلے ہوئے کہاں سے یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ PMLN کی گورنمنٹ نے ظاہر ہے اس کو اون کیا ہے ہر ڈیسیجن کو، لہٰذا وہی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا ہی معاملہ ہے. اچھا، کل ایک اور میٹنگ بھی ہوئی ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اور ان کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب وہ حل ہوگا کہ نہیں یہ ابھی دیکھنا ہے. دوسری میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں، جس میں اسد قیصر صاحب بھی تھے اور عمر ایوب صاحب بھی تھے، اور اس کی تصویریں بھی کافی وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس میں سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. تو اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات جو ہیں
وہ ختم ہو گئے ہیں. کہا یہی گیا ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ ان تحفظات کے اوپر بات ہوگی، لیکن یہ تحفظات کیسے ختم ہوں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ خوشگوار میٹنگ ہوئی، بہت اچھی میٹنگ ہوئی، مولانا نے اچھا کھانا کھلایا، یہ تو خبریں چلتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا مولانا اس تحریک تحفظ آئین کی جو تحریک عید کے بعد چلانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اگر تو مولانا نے اس کے اوپر ہاں کر دی ہے، یاد رہے کہ مولانا نے اپنی ایک پوری فہرست جو ہے وہ تیار کر کے دی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ جو علی امین گنڈا پور صاحب ڈی اے خان میں اور کے پی میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی، پھر جو بدزبانیاں پی ٹی آئی کرتی رہی ہے اس کے اوپر بھی، اور اس بات کی گارنٹی کہ عمران خان صاحب اگر ان کے ساتھ کوئی بناتے ہیں اتحاد لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر، الیکشن کے بنیادوں کے اوپر، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ کہ نہیں، وہ اپنی زبان کی پاسداری کیسے کریں گے، اپنی جو بات چیت ہے اس کی گارنٹی کیسے دیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو باہر بیٹھی ہوئی جتنی قیادت ہے، بے شک وہ جتنے بھی سنسیئر ہیں، کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کیا ہے. تو اس معاملے کے اوپر مولانا جو ہیں وہ ابھی تک ان کے تحفظات ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ اب وہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف اور کس نہج آگے بڑھتے ہیں. سننے میں یہی آیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہر صورت مولانا کو جو ہے وہ پیج پہ لایا جائے، اور مولانا کے بغیر ان کے کوئی تحریک اور کوئی ان کی جو سڑکوں کی پریزنس ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی تو آلموسٹ جو ہے وہ یہ جو احتجاج اور سڑکوں پہ احتجاج ہے اس میں آلموسٹ ناکام ہو چکی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اچھا، جو اچھی خبریں ہیں وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیں. ایک تو ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے ہوا ہے اس میں لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں، اور لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں اپنے خاندانوں کو، اور اپنے خاندانوں کو انہوں نے جو پیسے بھیجے ہیں اس میں اتنی تقریباً، جو خبر میں دیکھ رہی تھی شہباز رانا صاحب کی بھی یہ خبر تھی کہ انہوں نے تقریباً 8 ماہ میں $24 ارب وطن بھیج کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے بھئی پیسے مت بھیجو، وہ پیسے انہوں نے بھیجے ہیں، اور 8 ماہ میں $24 ارب پاکستان آئے ہیں. اگر اس حساب سے آتے رہے تو اگلے 6 مہینوں میں پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی آگے جائے گا، اور اگلے 2-3 مہینے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بھیجتے ہیں پیسے، عید پہ بھی بھیجیں گے، زیادہ بھیجیں گے، پھر بڑی عید آئے گی اس پہ بھی زیادہ بھیجیں گے، تو اپنے خاندانوں کو وہ بھیجتے ہیں. تو ایک تو فروری میں بھی جو ہے وہ $3.10 کروڑ کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی گئی تھی، اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ فروری میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3.10 کروڑ پاکستان بھیجے ہیں. فروری کی ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 38% اور ماہانہ بنیادوں پر 4% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. اسی طرح سے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون 25 میں مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا جو مالی حجم ہے وہ $36 ارب سے تجاوز کر سکتا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے. تو اسی سے عمران خان صاحب دیکھ لیں کہ ان کا تمام یہ جو تھا نا کہ ہم وہ کریں گے. خیر آپ کو ان کے جو جتنے بھی ان کے جو ہواری ہیں، جو ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، وہ آپ کو یہ خبر نہیں بتائیں گے، یوٹیوبرز یا یوٹیوبرز جو بھی ہیں وہ آپ کو یہ خبر نہیں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ترسیلات زر نہ بھیجنے کا کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیں، اعلان کر دیں، جو پالیسیز وہ بنا رہے تھے اور وہ ساری بار بار باہر لوگوں کو کہتے تھے کہ پیسے نہ بھیجیں، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. دوسری جو اچھی خبر ہے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اب اس میں $2 کمی کے اوپر IMF کو پاکستان نے منا لیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو آج کل IMF کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے دورے پہ ہے. $1 ارب کی قسط جو ہے وہ مذاکرات میں کے بعد جو ہے وہ جاری ہونی ہے، اور جس کی اب امکانات روشن ہو چکے ہیں. لیکن بجلی کا جو معاملہ تھا اس کے ریٹ میں $2 فی یونٹ کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے پاکستان نے، جو کہ IMF راضی ہو گیا اس کے اوپر، اور اس سے ظاہر ہے کہ ریلیف ملے گا، اور بڑا ریلیف تو نہیں لیکن بہرحال ریلیف جو ہے وہ ملے گا. اور اس کو میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ اویس لغاری صاحب کو بھی جاتا ہے، وہ بہت اس پہ کام کر رہے تھے. ہماری اطلاعات ہے کہ انہوں نے بہت اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہے، اور خاموشی سے اپنا کام کریں لیکن وہ کام کریں. اور IMF کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ طویل سیشن جو ہے وہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ $2 جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے،
اچھی خبر ہے، اور یہ اچھی خبر جو ہے اس کی وجہ سے یقینی طور پر جو ایک مہنگائی ہے اس میں بھی کمی یا قدرے تھوڑا ظاہر آہستہ آہستہ ریلیف مل سکتا ہے، ریلیف ملے گا، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، اور آئی ایم ایف کا مان جانا بھی ایک بڑی خبر ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔